إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی لائق ذبح خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اور ہزاروں ہزار انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا یہ خطبہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا، جس کی تلاش اور جستجو کے لیے صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے لگے رہتے تھے، اور اس مہینے کے 6 مہینہ بعد تک قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ ہم سے بالکل قریب آ چکا ہے۔ بہت سے لوگ جو اس مہینے کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اس مہینے کے اندر وہ نہیں رہ پائے اور دنیا سے چلے گئے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں اور اس امید میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہم سے بہت ہی قریب ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس مہینے کا روزہ ہم رکھیں گے۔ اس امید میں اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کس کی قسمت وہاں تک پہنچائے گی نہیں پہنچائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو ایک امید لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس امید میں ہیں کہ یہ انشاءاللہ یہ ماہ مبارک ہم سے بہت جلد قریب ہوگا اور ہم اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورے طور پر اس مہینے کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات جمعہ، چونکہ یہ مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے، یہ بڑا متبرک مہینہ ہے، اہم مہینہ ہے،
اور مہینوں کی گنتی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے سال کے اندر آتے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے کھانا پینا اس مہینے کے اندر وہ چیزیں جو حلال ہیں ہم کر سکتے ہیں، وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا، چائے نوشی، یا اسی طریقے سے اور جو منورنجن کی چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر ہمارے لیے ممنوع ہو جاتا ہے، ہم اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، کسی نے سوال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کا اجر بتا دیا گیا ہے، لیکن یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا خصوصی مہینہ ہے، اور اس الفت کو، محبت کو، خصوصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر اس کو عطا فرمائے گا اور کتنی خلوصیت اس کے اندر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہے، جو اس ماہ مبارک کا روزہ رکھے گا رمضان مبارک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی اپنی مہربانیوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف سے ثواب اور اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس مہینے کے اندر خاص طور سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ماہ مبارک کے تعلق سے انشاءاللہ جو اگلا رمضان اور اگلا روزہ جمعہ آ رہا ہے، اسے انشاءاللہ ہم رمضان میں پائیں گے، اور وہاں سے خصوصی طور پر آپ اس مہینے کے تعلق سے سنتے رہیں گے، چونکہ یہ خصوصیت والا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے چند باتیں بتا دینا ضروری ہے کہ یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا مہینہ نہیں ہے، بڑا اہم مہینہ ہے، اور اس کی خصوصیت کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے اندر مشغول رہنا ہے۔ اور اگلا مہینہ جو آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے، کس طریقے سے اس مہینے سے ہمیں نکلنا ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ ہماری جتنی عمر ہوتی ہے اتنی ہی یہ ماہ مبارک کا مہینہ آتا ہے، جس میں سے کچھ تو بچپنے میں نکل جاتا ہے اور کچھ بڑھاپے کے اندر نکل جاتے ہیں۔ بقیہ مہینے اللہ نے چاہا تو وہ مہینے ہمارے اندر بڑے جوش و خروش کے ساتھ آتے ہیں، الا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر بھی بیمار یا دوسری الجھنوں میں پھنس کر کے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، اور بقیہ دنوں کے اندر اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کا پورا مہینہ کا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر جو روزے آ رہے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، جس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 12 مہینے جس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں،
تو 4 حرمت والے مہینے اس کے اندر روزے فرض نہیں ہیں، البتہ رمضان مبارک کا مہینہ اس کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ورنہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کے اندر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ہے، جس کی جتنی طاقت ہے اتنا روزہ رکھے، لیکن فرض نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا یا اس کی کیفیت الگ ہو جائے گی۔ ہاں یہ کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز و اکرام سے اس کو نوازے گا۔ تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کثرت سے کہیے یا یہ کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے، جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مہینے کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ چند روزے چھوٹ جائے تو بات الگ ہے، لیکن اکثریت یہ تھی کہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور ان کے لیے 15 شعبان تک روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ 15 شعبان تک روزہ رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آگے وہ روزہ رکھ کے کمزور ہو جائے اور رمضان کے روزے چھوٹ جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تیاری کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر پوری تیاری کر لیں ماہ مبارک کے روزے کی، یعنی رمضان مبارک کے روزے کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، تو ہم اس مہینے کے اندر جو آ رہے ہیں، یہ مہینے کا روزہ ایسا نہیں ہے کہ طبیعت چاہے تو روزہ رکھیں اور طبیعت نہ چاہے تو روزہ نہ رکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کہیں سفر میں چلا جائے، تو ایسی صورت میں اس روزے کو چھوڑ کر کے جیسے ہی وہ امن کا مہینہ آ جاتا ہے، امن کے دن آ جاتے ہیں، تو اس کے اندر اس روزے کو رکھ کر کے پورا کر دیں گے۔ تو یہ 15 روزے جو شروع سے جس نے رکھے بہت اچھی بات ہے، اور آگے کے لیے رمضان مبارک کے مہینہ کے لیے تیاری کر لیں۔ اب تو بہت قریب پہنچ چکے ہیں، آج تقریباً شعبان کا 26واں روزہ ہے، یہ 26واں دن ہے، تو اس لیے اب اگلا جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ وہ ماہ مبارک کے اندر آئے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر پورے طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے اس مہینے کے اندر ہمیں تبلیغ کرتے تھے، زور دیتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، حالانکہ آخری شعبان تک روزہ رکھتے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر جس سے جتنا ہو سکے روزہ رکھے، اور باقی آخری دنوں کے اندر روزہ چھوڑ دیں، تاکہ رمضان کے روزے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ رمضان کا روزہ رکھنا ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ سستی میں روزے کو چھوڑ دیں یا کوئی پریشانی ہے تو چھوڑ دیں، بس اتنا ہے کہ چھوڑ کر کے دوسرے دنوں کے اندر اس روزے کو پورا کر دیں۔ تو یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس سے پہلے اس مہینے کے اندر جس سے جتنا ہو سکے روزہ رکھے، اور رکھا ہے، اور بقیہ جو دن ہیں اس کے اندر
رمضان کے روزے کی پوری تیاری کر لیں. رمضان کے اندر کیسے خود کھانا ہے، غریب یتیم محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے ہمیں کھلانا ہے، کس طریقے سے ان کی ہمیں مدد کرنی ہے، یہ پروگرام ہمیں بنانے ہیں. کیونکہ اس مہینے کے اندر اگر آپ نے پروگرام بنا لیا تو جس دن سے یہ مہینہ شروع ہوگا، اور یہ شروع کس دن سے ہوتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا بہت زیادہ، یا علم ہوتا ہے لیکن اہتمام نہیں کر پاتے. پہلا دن شروع ہوتا ہے جو ماہ مبارک کا چاند دکھتا ہے. جیسے چاند دکھتا ہے ویسے ہی یہ دن شروع ہو جاتے ہیں. رحمتوں کے برکتوں والا مہینہ یہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ جب بھی جو بھی عبادت کریں گے وہ رمضان مبارک کے مہینے کا ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اس مہینے کے اندر خاص کر کے جو آنے والا مہینہ ہے، جیسے یہ مہینہ ختم ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے، ہم اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، برکتوں کو اپنے دامن میں بھرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. اور اس مہینے کی جو بھی سنتیں ہیں، جو بھی برکتیں ہیں، جو اللہ کی مہربانیاں ہمارے لیے کھلی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بہت ساری حدیث آپ سنیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہمارے سامنے آئیں گی، اور ہم اس پہ غور و فکر کرتے رہیں گے. تو اس کے اندر فرشتے بھی تیار ہو جاتے ہیں ہماری ہیلپ اور مدد کے لیے، اور دوسرے لوگ بھی تیار ہوتے ہیں ہماری ہیلپ اور مدد لینے کے لیے. تو ہم اس کی ہیلپ اور مدد کریں گے، ان کو نوازیں گے، اور اپنا قریبی بھائی اس کو بنا لیں گے. جن کے کھانے پینے میں تکلیف ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے تاکہ آرام سے کھائیں پئیں، ان کے بچے بھی آرام کریں. ہمارے بچوں کو دیکھ کر کے نہ ترسیں، ہمارے بچوں کو دیکھ کر کے وہ بھاوک نہ ہو، روئیں نہیں. جیسے کہ آج بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ہمارے پاس روپے پیسے ہیں، ہم اپنے بچوں کے اچھے کپڑے، اچھا لباس بنا دیتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بڑی کشم پرسی کی حالت میں رہتے ہیں، بہت ہی پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کے گھر میں جو بنتا ہے، جو نصیب ہوتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے کو دھل کر کے پہن لیتے ہیں، اس میں بھی وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. ایسے بچے اگر ہمیں نظر آ گئے، ایسے دوست احباب اگر نظر آ گئے، تو ایسے بچوں کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، ان کے کپڑے بنوا دیں. تو لہٰذا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے کے اندر بڑی جد و جہد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور آگے جو روزہ آنے والا ہے اس کا انتظام کرتے تھے. تو ہمیں بھی اللہ نے ایسے بہت سارے لوگوں کو جن کو نوازا ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کی ہیلپ اور مدد کرتے رہیں. ایسے لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں مسجد کے اندر، اور ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، نماز پڑھنے کے لیے تب لگائیں. اور دوسری بات یہ کہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے اور یہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، دن رات اسی کی طرف رہتے ہیں، لیکن جو دنیا سے ہم جائیں گے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. کب دنیا سے ہم چلے جائیں، کب اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو جائے، اور جس کاروبار کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے. اس لیے ضرورت ہے اس کاروبار پہ غور و فکر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہیلپ اور مدد مانگنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر برکت کی، اور اس کو قائم و دائم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ کاروبار ہمارا ترقی کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی وہ کاروبار ہمیں جو ہے برکت پہنچائے گا، ہمیں اس کا فائدہ پہنچائے گا. اور جو لوگ ہمارے رہ جائیں گے
اس کو اس کاروبار سے فائدہ ملتا رہے گا. تو لہذا جو لوگ اس طرح سے نظر آ جائیں کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، کاروبار میں سستی کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کی آپ سوال کریں، ان سے ذرا پوچھیں، ان کی مدد کریں. بھائی ہمارے دنوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، کب کس وقت ہم رخصت ہو جائیں یہ یقین نہیں ہے. اس لیے اس مہینے سے جو آپ گزر رہے ہیں اس کو خالی نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں آپ کو کھلا رہا ہے، اور اس مہینے میں بھی کھلاتا ہے جس میں آپ نہیں کماتے ہیں، اور وہ مہینہ جس میں کماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی نوازتا ہے. تو لہٰذا یہ کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہیے، اور اللہ کے لیے نماز ادا کرتے رہیے، اللہ کے سامنے جھکتے رہیے، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرہ کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے استاد اور دیگر جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کو فائدہ دیں گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو یہ دنیا سے جو ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے اندر بھی اور جو آنے والا مہینہ ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمان. اور العالمین ہم سب کو اپنی عبادت کے ساتھ قائم و دائم رکھ. العالمین جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ جس کے اندر ہمیں تیاری کرنی ہے آنے والے مہینہ کے لیے، کیونکہ آنے والا مہینہ بڑا متبرک مہینہ ہے. تو اس میں ہمیں خود روزہ رکھنا ہے، اور جو ایسے لوگ غریب محتاج یا کسی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ہمیں توجہ دلانی اس روزے کی طرف. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اس مہینے کے اندر غور فکر بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے کام باقی رہ جاتے ہیں. جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہے باقی رہ جاتی ہے. اس مہینے کے اندر نیک کام کرنے ہم سے باقی رہ جاتے ہیں. نماز کی پابندی ہم سے باقی رہ جاتی ہے. جو پابندیاں ہونی چاہیے وہ پابندیاں نہیں ہو پاتی. تو ان پابندیوں کی ہم محنت کریں، کوشش کریں کہ وہ پابندی ہم سے ہو جائے، وہ مہینہ مل جائے، اور مل گیا تو اس کے اندر ہم پوری عبادت کر لیں. تو یہ چیزیں ہیں ہمیں غور و فکر کرنے کی. کس ماہ مبارک کے اندر اگر پہنچ گئے اور پہنچ جائیں تو اپنے کو بھی عبادت میں لگا دیں اور اپنے بال بچوں کو بھی عبادت میں لگا دیں. خود روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کریں. ان کو مسجد لے جائیں، مسجد میں سکون کے ساتھ. آج ہمارے یہاں بچے مسجد میں آتے ہیں، بہت ساری مسجد میں آپ دیکھیں گے، چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو، کہ وہاں بچے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جتنی نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ہنگامہ بھی کرتے ہیں. بعد میں پوچھا جاتا ہے یہ کون بچہ تھا، کہتے ہیں یہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں لوگ رہتے ہیں ان کے بچے ہیں. تو ان کی برائی ہوتی ہے، ان کی اچھائی نہیں ہوتی ہے. اس بچے کی بھی برائی ہوتی ہے، ارے بچے لوگ بدماش بچے ہیں، چلو بھائی یہاں سے نکلو. اس کو دھتکار دیتے ہیں لوگ، ہٹاتے ہیں. نہیں، ان کو پیار محبت دینے کی ضرورت ہے، ان کو الفت سکھانے کی ضرورت ہے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تربیت دیں، ان کی اصلاح کریں. مسجد میں جائیں کیسے بیٹھیں، بڑے لوگ مل جائیں تو کیسے ان کے ساتھ سلام کلام کے ساتھ پیش آئیں، کس طریقے سے ان سے ملاقات کریں. بڑے سے، چھوٹے سے، جوان سے، اور چھوٹے بچے ہیں ان سے کیسے مل کر کے رہیں گے، یہ تربیت ہمیں سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا اپنے پڑوسی ہیں تو ان کو. اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر جہاں یہ ساری چیزیں آتی ہیں وہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، اور عام طور سے اس مہینے کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا ٹائم، اصل ٹائم تو وہ ہے کہ جب سے آپ کے پاس مال آیا اس وقت سے شروع کریں گے، اور پھر گنتے گنتے وہ دن آ جائے جو مال آپ کے پاس آیا تھا. یہ پورے سال اگر ہو گئے تو روزہ تو یہ زکوٰۃ آپ کے پاس فرض ہو جاتا ہے. لیکن عام طور سے ہمارے یہاں چونکہ رمضان مبارک کے مہینے
میں لوگ زکات زیادہ ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ اگر مہینے دن پورے بھی ہو جاتے ہیں تو رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور اس میں وہ کثرت سے وہ زکات ادا کرتے ہیں۔ تو ادا کرنی چاہیے، پہلے ادا کریں یا بعد میں ادا کریں یا رمضان کے بعد ادا کریں، جب بھی دن پورے ہو جائیں آپ اس کو پورا کر دیں، اس لیے کہ اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو ہماری پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ مال جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں وہ مال ہمارے صحیح نہیں ثابت ہوں گے، وہ کالے مال ہو جائیں گے، اور اس پہ پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی کہ جو مال آپ کو ملا آپ نے اس کی زکات ادا کیا نہیں کی، تو اس لیے اس مال کی زکات بھی ادا کریں۔ اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ غور کرتے رہیے گا، اور جو جو چیزیں سامنے آئے اس کے اوپر غور فکر کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ زیادہ انفاق کرتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، اور یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ مہینہ اگر مل جائے تو وہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں، بہت ساری باتیں گزر گئی ہیں، بہت سے روزے ہم نے رکھے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر، لہذا یہ مہینہ آ جائے تو اس کے اندر پورے طور پر آپ تیار ہو کر کے رہ رہے ہیں اور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس مبارک مہینے تک پہنچا دے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جب پہنچ جائیں تو اس کے اندر کثرت سے روزہ رکھیں، اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ ہمیں کس وقت جو ہے کہاں جانا ہے، کہاں سے آنا ہے، روزہ رکھنا ہے، کیسے حاضری دینی ہے اپنے کاروبار کے اندر۔ کاروبار اگر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا کم ہو جاتا ہے اگر روزے کی وجہ سے، کہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو یہ کاروبار ہمارا ہو جائے گا ورنہ یہ کاروبار نہیں ہوگا، تو کاروبار چھوڑ کر کے روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کو زیادہ اہمیت دینا ہے، اس لیے آپ اس کے اوپر توجہ کریں اور ذرا دیکھیں کہ وہ اگر کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہماری عبادت کا کیا حال رہے گا۔ ایسا ہو کہ پورے کاروبار سے ہماری پوری عبادتیں چلی جائیں گی، رمضان کے روزے ختم ہو جائیں گے، تو پھر اس وقت آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہمیں اس مہینے میں روزے بھی رکھنے ہیں اور ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، اپنے پڑوسیوں کو دیتے ہیں، ماں بہنوں کی خدمت کرتے ہیں، جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، اور جن کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے ان کی بھی وہ خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی دیتے لیتے ہیں، عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں چاہے بچے ہوں کوئی بھی ہوں، تو ان کا جو ہے کاروبار میں ان کے جو ہے کھانے پینے میں رہنے سہنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک جس کے اندر آپ بہت ساری باتیں سنیں گے، بہت ساری باتیں آئیں گی، تو اس ماہ مبارک کے اندر جیسے آ جائے ویسے ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ بچے مطلب ایسے بچے جو آپ کے روزہ رکھ لیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو روزہ کھانے نہیں دیتے، کہتے ہیں نہیں ابھی روزہ نہیں رکھنا ہے، ابھی جوان نہیں ہوا، ابھی بڑا نہیں ہوا۔ اگر یہ بچے روزہ رکھیں گے تو آج رکھا ہو سکتا ہے کل نہیں رکھے گا، 2 دن رکھے گا 2 دن نہیں رکھے گا، لیکن عادت آج سے پڑے گی اس کی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کتابوں کے اندر تو وہ ملتا ہے کہ 7 سال کے بچے جب ہو جائیں تو 7 سال سے اس کی عبادت کو شروع کر دیں، نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا اور دوسری عبادتیں جو ہیں وہ سب کرنی شروع کر دیں۔ اس لیے کہ یہ سب جب کام کریں گے تب جا کر کے آپ آگے جو ایسے دن آ رہے ہیں جس میں چھوڑنا گناہ ہے، جس میں ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، تو اس دن ہم پورے طور پر ہم روزہ رکھ پائیں گے اور اپنی عبادت کو مکمل کر پائیں گے۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں اور روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، اور ان کو بتائیں کہ روزہ رکھنا کتنا ضروری ہے، خود اس کا ساتھ دیجیے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور صحابیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ شام کا ٹائم ہو جاتا تھا اور جب تھوڑی مشکل گھڑی ہوتی تھی تو مٹیوں کا کھلونا بنانا شروع کر دیتے تھے، مٹیوں کا کھلونا بنا کر کے ان کو تسلی دیتے تھے، اور اس طریقے سے کرتے کرتے شام ہو جاتی اور خود روزہ کھولتی اور روزہ کھولتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ کھلواتے تھے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر بہت ساری ترغیبی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ
جو مرد عورتیں کسی کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاروبار میں سے ان کو وقت نکال کر کے ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین، بہت سارے کام ہیں جو ہمارے ابھی باقی ہیں اور بتانے بھی ہیں، لیکن چونکہ جمعہ کا ٹائم ہے اور جمعہ کا ٹائم مختص ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کا جو ٹائم ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ٹائم پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک کے اندر ہم سب کو داخل کرے، صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین، ہم سب کو پورے طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین، عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین، ہم سب کو اپنے ماہ مبارک کے اندر خلوصیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ العالمین اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمين۔ عباد الله رحمكم الله،